شہریار آپ پہلے انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں اور ابھی بھی آپ قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں. دو کام میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک تو ایز انٹیریئر منسٹر آپ کے علم میں ایسے کوئی واقعات آئے ہوں, اور دوسرا ابھی قومی اسمبلی کے اندر آپ کو باقاعدہ اس کے اوپر بریفنگ لینی چاہیے, بحث ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی خبر ہے. 20 افراد کی ٹارگیٹ کلنگ اگر را کر رہی ہے ہماری سوئل کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تو تمام ہائی پروفائل جتنے لوگ ہیں سارے ولنریبل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی. تمام تعریفیں رب کی اور کروڑ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. قوم کی بے حسی کے لیے یہی خبر کافی ہے. بدقسمتی سے ڈرونز پہ جب ہمیں قوم کو پاکستان کا کوئی کونا, کوئی ذرہ, کوئی علاقہ, کوئی شہر, کوئی فیڈریٹنگ یونٹ پاکستان ہے, جب اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور نہتے معصوم پاکستانی مارے جا رہے تھے, یا پاکستان کی سرزمین پہ کوئی بھی مارا جا رہا تھا, اس وقت کون ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2, جب ایک لفظ ایبسلیوٹلی ناٹ زبان سے ادا ہوا, وہ کیوں ادا ہوا تھا؟ سالمیت, خود مختاری, پاکستان کی غیرت, اور سب سے بڑھ کر کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے اور پاکستان کی سرزمین کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی بنیادی جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی سرزمین کا دفاع جو ہم پر فرض ہے, جو ہمارا ایمان ہے, صرف لا انفورسنگ ایجنسیز کا نہیں, پورے پاکستان کے وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو اس ریاست کے باسی ہیں اور کس پارلیمان یا کسی کا بھی حصہ ہیں. ایز انٹیریئر منسٹر آپ کے نالج میں ایسے واقعات ہیں؟ بالکل نہیں آئے. یہ 2019 ہو بالکل نہیں آئے. کیا ہمیں ایسی چیزیں غیروں سے پتہ چلیں گی؟ کیا ہمارا فوکس صرف یہ کہ جھنڈا کیوں اٹھایا, ووٹ کیوں دیا, ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ, یہ کرو وہ کرو؟ یہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کے عوام کے جان و مال کا تحفظ اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ اور پاکستان کی عزت اقوام عالم میں. کل تک آپ انڈیا کے ساتھ ہر فیلڈ میں کمپیٹ کر رہے تھے. آج یہ گیپ جو بڑھ گیا ہے, یہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ کون سی ایسی راکٹ سائنس ان کے پاس آ گئی ہے؟ وہ کمیٹڈ ہیں, وہ اپنی دھرتی اور اپنے ملک کی مفادات کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں. ہم ڈیوائیڈڈ, کنفیوز, ڈسٹریکٹڈ, غدار کا کھیل کھیل رہے ہیں. آج میرا سوال یہ ہے کہ ابھی نندن سے لے کر اب تک چھوڑ دیں اسٹریٹجیکل سٹرائک اور ساری چیزیں چھوڑ دیں, ہندوستان اب تک جو پاکستان کے مفادات اور 35A اور 370 جو ابروگیٹ کیا گیا ہے, کیا کیا ہم نے اقوام عالم میں؟ آپ کے دور میں ہوا تھا. بالکل میرے دور میں جو بھی ہوا تھا, اگست ہماری 2019 آئی تھنک 2019 5 اگست 2019. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا پارلیمان اور پاکستان کے سیاستدان یا پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز, ان کے پاس وہ اختیار ہے؟ کیا سول سپریمیسی کی جو بات پیپلز پارٹی اور نون کر رہی تھی, اور آج PMLN والے اقتدار میں بیٹھے ہوئے, سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, وہ چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں, ہم پشتو میں جبے کہتے ہیں, جو بچہ ڈر جائے, سہم جائے, کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, وہی حالت ہے ان کی. میں واپس آؤں گا, پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کو اون کرنا ہے. یہ کسی کے باپ دادا کی میراث نہیں ہے. آپ کی قومی اسمبلی کی کسی سٹینڈنگ کمیٹی کو, ابھی تو سٹینڈنگ کمیٹی فارم ہی نہیں ہوئی. ہو جائے گی, آج کل میں ہو جائے گی, اس کو بلا کے ISI کے DG کو بلائیں اور ان سے بریفنگ لیں اس مسئلے کو. یہ کام ہے پارلیمان کا. ہنس رہے ہیں, میرے خیال میں اٹس اے سیریس میٹر. اٹ از ویری سیریس. مجھے ہنسی پارلیمان کی بے حسی پہ آ رہی ہے. ایک کرنل کنٹرول کرتا ہے پوری پارلیمنٹ کو. آپ کے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا. پریشانی کیوں؟ آپ کتنے سال ہم رہے ہیں؟ آپ کا ووٹ کتنے سال ہم اقتدار میں رہے ہیں؟ کانفیڈنس جس نے کتنے سال ہم اقتدار میں رہے ہیں؟ جتنے سال رہے ہیں کون کنٹرول کرتا تھا؟ جتنے بھی سال رہے ہیں. عمران نے جس دن ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا, میں ان لوگوں کے ساتھ, آپ کے کچھ کے متعلق مجھے پرسنلی معلوم ہے ناموں سمیت, کہ وہ ووٹ دینے نہیں آ رہے تھے, اور ان کو فون کہاں سے آ رہا تھا. کسی کو چڑیا گھر لاہور سے آ رہا تھا اور کسی کو اسلام آباد سے آ رہا تھا, اور وہ کرنل صاحب کے فون تھے, بڑے بڑے فون نہیں تھے. مجھے آپ نے بلایا تو مجھے بولنے دیں. ملک صاحب, اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب پارٹی بنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ تمام منافقین جنہوں نے خان کے اور پارٹی کے مفادات میں چورے گھونپے ہیں. کون کون منافق؟ بہت سارے منافق تھے. اللہ نے ان کو رسوا کر دیے. اپنے عمل اور اپنے کردار سے وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے. میں اب واپس آنا چاہتا ہوں
خدا کا واسطہ ہے، اگر ہم پارلیمانی نظام حکومت کو اون کرتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں، تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اور ہم نے ڈیسیجن میکنگ میں سب کو آن بورڈ لینے کے بعد پاکستان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کیا ہم بار بار کرتے رہیں گے؟